شمع کہے پروانے سے پرے چلا جا. رمضان کا پتہ نہیں کتنا روزہ ہے اور 1 مئی ہے اور بون فائر خرم بھائی، مدثر بھائی جان اور جناب میں حاضر ہوں. جناب میں آگ کی خاصیت ہے کہ جلتی ہے تو پھر بجھنے کا نام نہیں لیتی. خرم بھائی اس چیز سے بڑے آشنا ہیں کہ دنیا داری اور دینداری میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن زندگی کا نام ایک بیلنس ہے. خرم بھائی آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. زندگی بیلنس ہے، اس کو بیلنس کے ساتھ ہی رکھ کے چلیں. اچھا خرم بھائی، کوئی ایسا لیسن جو آپ نے زندگی میں بڑی مشکل سے سیکھا ہو، وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میں نے پہلے نہیں تھا سیکھا، لیکن جب سیکھا ہو تو سوچا کہ یار جب بھی کسی دوست کو ملوں گا تو یہ شیئر کروں گا، کوئی ایسی بات؟ فہد بھائی ابھی تک تو جو زندگی سے سیکھا ہے، تھوڑا لاؤڈ بولیں پلیز، تھوڑا سا. میں کہ فہد بھائی ابھی تک جو زندگی نے سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی پرائورٹیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ہم جن کاموں میں پڑے ہیں وہ دنیا کے کام جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. یہ تو ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چلتی آئی ہے اور چلی جا رہی ہے. کسی کے جانے آنے سے دنیا رکتی نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی یہاں پر ایک مسافر ہیں، اور جس طرح سے ہم سے پہلے لوگ آئے وہ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی آئیں گے چلے جائیں گے. So we should do something to make a difference. In terms of that it will help us in our ویری گڈ. خرم بھائی، ہر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو اس کی زبان پہ نہیں آتے، اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں. جی جی ان کو اردو کی عام زبان میں خلشیں یا الجھنیں بھی کہا جاتا ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے انسان کی دماغ میں الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو خود نہیں پتہ کہ وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. انسان کی انسان سے جو دوری ہے اس وقت میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے یہ مسئلے ہیں، ایک دوسرے سے دوری اور ایک دوسرے کی جو پہلے جب پرانے وقت تھے تو دوست احباب عزیز و اقارب بوڑھے لوگ جو بیٹھتے تھے بورڈ کے نیچے تو ان کی کونسلنگ ہو جاتی تھی، کیا آج کے دور میں وہ ویسی کونسلنگ ممکن ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے انسانی زندگی میں، اور کیا وہ انسان کی جو رویہ ہے اس کو بہتر کرنے میں ثابت قدم ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فہد بھائی، انسان تو ہے ہی سوشل اینیمل. ٹھیک ہے. انسان اکیلا تو رہ نہیں سکتا. آپ اکیلے رہیں بھی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے نہیں مجھے کسی سے ملنا ہے، کرنا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اصل میں اس لیے ہو گیا کیونکہ ٹیکنالوجی میں چینج آ گئی نا بہت زیادہ. جو یہ ہمارے پاس اب اب ہم کہتے ہیں فاصلے کم ہو گئے نا. آپ یہاں بیٹھے پاکستان میں کال میں ہیں اور بات کر لیں ان سے، لیکن وہ بیسیکلی اس سے فاصلے بڑھ گئے ہیں، فاصلے کم نہیں ہوئے. اچھا. اب اس طرح سے واقعی لوگ مل کر بیٹھتے نہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے. تو وہ اس کا فرق تو آیا ہے. اور اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اسٹریس لیول کو کیسے مینٹین کیا جائے؟ آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی نا. آپ کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل یہی پرابلم ہے نا، آف بٹن نہیں ہے. آپ فیس بک پہ بیٹھ جائیں وہ جسٹ کنٹینیوسلی ہے، آپ بیٹھے رہیں وہ چلتی رہے گی، رکتی نہیں ہے. اوکے. زیادتی کسی بھی چیز کی there is no stop button. اوکے. So you have to put yourself a stop button کہ okay I have to stop it here. Yes. And have to get out of this. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود سے ایفرٹ کریں. فیس بک ایک ڈیجیٹل سی کاؤنسلنگ والی جگہ اور اس کی زیادتی اس لیے بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں؟ یہ میں نے فیس بک ایگزامپل دی آپ کو، اور بھی بڑے میڈیمز ہیں فیس بک کے علاوہ بھی. یعنی کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے نقصانات آپ بتا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن ان کی اس کی وجہ سے فائدے جو ہیں وہ کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. اچھا. اور جو آپ نے بات کی نا کہ وہ مل کر بیٹھتے نہیں ہیں، ان کی وہ کاؤنسلنگ نہیں ملتی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. کہ اس کے لیے آپ کو خود سے ایفرٹ کرنی ہوگی، آپ کو خود سے اسٹاپ بھائی پاز کرنا ہوگا. آپ کی بات کاٹی جا رہی. جیسے ہمارے علماء دین ہیں ان کی میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی آف دا ٹائم ان لوگوں کی پرائورٹیز یہی ہوتی ہیں کہ انسان کو دین کی طرف لے کے آیا جائے، اس کو نماز کے لیے لے کے آیا جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں کہ جیسے انسان کو کئی لوگ بیچارے کمپنی کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ چاہے ان کی باتیں کچھ معنی رکھیں یا نہ رکھیں،
ایسے نہیں لگتا آپ کو کہ ان کی باتوں کو سن لینے سے ہی ان کی تھوڑا سا دل کا ازالہ ہو جاتا ہے؟ سننا بھی، یعنی کہ سننے والا کوئی نہیں، سنانے والے بہت زیادہ، بعد میں جو آپ نے بات کی نا سننے والے کم ہو گئے ہیں اب. وہ تو بات صحیح ہے. اس پہ بھی یعنی کہ آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں ساتھ بیٹھ کے جیسے کہ سنیں بات. لیکن جو آپ نے بات کی نا دین کے علاوہ بھی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہی دین ہے، اللہ کا دین. تو جب انسان دین کو سمجھے گا نا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ اس کی اور کوئی ضروریات جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتی. ایک تو آپ کی انسانی ضروریات ہیں، آپ کے جسم کی ضروریات ہیں جو کہ ہر کسی کی مادی نہیں، مادی ضروریات ہیں. جو روح کی ضروریات ہیں نا وہ آپ کو صرف دین سے ہی ملیں گی. وہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہم جس طرح سمجھ نہیں پا رہے. یہی بالکل ایگزیکٹلی ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے جو دین کو نا، یہ کل بھی مدثر کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ہو رہی تھی کہ دین کو ہم نے ایک مذہب کی شکل دے دی ہوئی ہے. ہم چند رسومات اور ظاہری جو شکل و صورت ہے اس کو ہم دین سمجھ بیٹھے. وہ دین نہیں، وہ مذہب ہے. وہ ایک اس کی ظاہری شکل ہے. وہ دین تو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے وہ مددگار ہوتا ہے، آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہم لوگوں نے دین کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے جب آپ دین کے قریب جائیں گے، آپ دین کو سمجھیں گے، اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، آپ کے ہر قدم پر دین آپ کے ساتھ چلے گا، اللہ رسول آپ کے ساتھ چلے گا. تو خرم بھائی، یہ تو ہو گیا دین کے کم ہو قریب جائیں گی. جانا اور جو ہے سکسیس کی منزلوں کو طے کرنا. انسان کے پاس کیسے جایا جائے؟ انسان کو انسان سے کیسے جوڑا جائے؟ انسان اور انسان کیسے جڑیں گے؟ اللہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تبلیغ کی، اللہ کے رسول نے انسانوں کو جوڑا نا. انسانوں سے انسانوں کا حق سے رشتہ جوڑا، حق سے رشتہ جوڑا، اور انسانوں کا آپس میں رشتہ جوڑا نا. کیا کہتے ہیں تم سب مسلمان بھائی ہیں آپس میں. جی. تو تمام مسلمان جب آپس میں مل کر ایک ہی مقصد کی طرف چلیں گے تو وہ جڑ کے چلیں گے نا. جی بالکل. جو نماز بھی ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں کیا تلقین ہوتی ہے کہ جماعت میں نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک سینس آف ٹوگیدرنیس دیتی ہے، یعنی کہ آپ جمع ہو کے ایک جگہ پہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. خرم بھائی، میرا خیال ہے آپ میرا سوال سمجھ نہیں پا رہے. میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے، آپ اپنے بھائیوں سے، مسلمان برادران سے مل بھی لیا، اکٹھے نماز بھی پڑھ لی. ہم اس لحاظ سے کیوں دور ہیں کہ کبھی 5 منٹ رک کر اس بھائی کا حال کیوں نہیں پوچھتے؟ آج ہم کیوں نہیں طے کر لیتے کہ آج ہم اس کی ایک مشکل کو حل کریں گے؟ یہ ولولہ کیسے آئے گا؟ یہ پہلے تھا. یہ جو شام کے ڈیرے تھے نا، ان سے یہ ہمیں ملتا تھا. یہ کیسے ملے گا؟ پرابلم ہے نا فواد بھائی. جی آپ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. فواد بھائی، یہ وہی پرابلم ہے نا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ دنیا یا مادہ پرستی پہ نہیں تھے. وہ دنیا کے پیچھے اس طرح نہیں تھے. ان کی پریورٹی دنیا نہیں تھی. ٹھیک، ان کی پریورٹی کچھ اور تھی. ٹھیک ہے. جب آپ کی پریورٹی دنیا پر ہوگی، آپ نماز بھی پڑھنے چلے گئے ہیں، لیکن آپ کو نماز پڑھتے یہی سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے نکل کے اگلا کام کون سا کرنا ہے. میں نے یہاں سے نکل کے جو میں کاروبار چھوڑ کے آیا اس کو دوبارہ میں نے کہاں سے دیکھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. ہاں. تو آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ وہاں پہ رک کے کسی سے پوچھو گے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تم کس حال میں ہو؟ آپ کو نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. آپ تو وہاں سے آنکھیں بند کر کھلی ہوں گی، لیکن آپ کی آنکھیں بند ہی ہوں گی. آپ وہاں سے نکلو گے، آپ کا دماغ جو وہ اس طرف وہیں جاؤ وہیں جاؤ. یہ تو میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا، ہمیں اپنی پریورٹیز درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جب ہماری پریورٹی ہی دنیا ہے تو چاہے آپ ہجوم میں بیٹھے ہوں، آپ پھر بھی اکیلے ہی ہوں گے. دین اس کے بارے میں یہاں پہ ہم 3 بندے بیٹھے، آپ 10 بندے بٹھا لیں، لیکن اگر آپ کے پریورٹی ہی دنیا ہے، آپ پھر بھی کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں. دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز تو پڑھنا بالکل ضروری ہے، لیکن جو اپنے دوست، عزیز و اقارب، ان کے حقوق زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نماز تو فرض ہے نا. نماز آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے. اس کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. ریلیٹ کرتے ہیں، کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وچ ون از بیٹر وچ ون نہیں. میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوال میرا آپ کا تھوڑا سا کنفیوز والا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بے شک نماز جو ہے نا انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتی ہے،
ہر لحاظ سے بہتر چیز ہے، لیکن ایک انسان جو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، ہر لحاظ سے اس نے دین کی جو فرض ہیں ان کو پورا کیا، ان فرضوں میں اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی مشکلات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن اس نے وہ نہیں کیا، صرف زیادہ دین نماز کی طرف اس نے زور دیا. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا ایک انسان ایسے جس کی نمازیں کچھ پوری ہیں کچھ نہیں پوری، اور اس کو ڈر بھی ہے، غلطی کرتا ہے پھر آ جاتا ہے، غلطی کرتا ہے پھر آ جاتا ہے معافی مانگ کے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ خیر قبول تو اللہ نے کرنا، یہ آپ بہتر نہیں جان سکتے یا میں نہیں جانتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک آپ کا جو تجزیہ ہے اس میں سے کون بہتر ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے، یعنی کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی حقوق پہلے آنے چاہیے، جو ارد گرد ہے. عبادت ضروری ہے، وہ بے شک کریں، لیکن کیا حقوق کی اہمیت زیادہ نہیں ہے؟ بھائی حقوق کی اہمیت، کیونکہ اللہ بھی تو کہتا ہے کہ اگر میرے حقوق کی اہمیت ہے، جی جی اور جہاں فرائض ہے ان کی بھی اہمیت ہے. جی جو فرائض ہیں ان کی اپنی جگہ ہے، حقوق کی اپنی جگہ ہے. جی جب آپ فرائض کی بات کرتے ہیں تو آپ نے فرائض ادا کرنے ہیں. ٹھیک. نو کویسچن اباؤٹ اٹ کہ آر یو ڈوئنگ آل آف یور فرائض اور ناٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دین ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ دین آپ نے ایک چیز اٹھا لی اور ایک چیز چھوڑ دی. ٹھیک ہے. دین مکمل ہوتا ہے، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسنا پرابل کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام حقوق و فرائض نہیں ادا کیے. بے شک کی، صحابہ جو ان کی ڈائریکٹ صحبت میں رہے انہوں نے نہیں کیا. بے شک کی. اسی طریقے پر آپ کو چلنے کی ویسی قربت کیسے ملے گی؟ وہ جو ایک دوسرے کا ساتھ، وہ اپنی کل اثاثے غربا پہ نچھاور کر دینے والے. ہدایت دے اللہ ہمارا ایمان اس درجے پر لے کے چلا جائے. اللہ ہمیں وہ اس درجے کا ایمان. اس کا رستہ کیا ہے؟ اس کا رستہ الفاظ ہیں، اس کا رستہ عملی جامہ پہنا کے عملی اقدام سے نا. اس کا رستہ یہی ہے کہ جب آپ ایک سیدھی راہ پر نکل پڑے، آپ کو پتہ تو چل گیا کہ راہ سیدھی ہے، اور آپ نے کہا نا کہ حقوق ادا کریں رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، بہن بھائی کے. ایک تو دنیاوی حقوق ہیں، اگر کسی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے دوست کا، ہمسائے کا، سب سے بڑا حق جو ہے کسی کا بھی آپ پر، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک. اس سے بڑا حق کوئی نہیں کسی کا بھی. باقی حقوق سب نچلے درجے پر آ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی ایفرٹ جو ہونی ہے آج کل کے زمانے میں، ہمیں اگر کوشش بھی کرنی چاہیے تو ہمیں اپنے پیاروں کو یا اپنے دوستوں کو، ہمسایوں تک کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم جس طرف جا رہے ہیں، جو مادہ پرستی کا دور ہے آج، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم اس سے دور تو نہیں ہیں. تو اس میں تو جو الٹیمیٹلی جو آپ کی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو آگ سے کیسے بچایا جائے. آج کل ہم یہ کویسچن کرتے ہیں نا جی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا. اٹس ناٹ اٹ شوڈنٹ بی اے بگ کویسچن کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نماز تو آپ کی ڈیوٹی ہے. بینگ اے مسلم یو آر اوبلائزڈ ٹو ڈو دیٹ ڈیوٹی. کویسچن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار اس نے دین کی کتنی خدمت کی ہے، اس نے کتنی نہیں کی ہے، یہ کتنا آگے بڑھ کر نیکیاں کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا. لیکن ہم تو بہت ہی نچلے لیول پر چلے گئے ہیں. ہم تو زیرو لیول پر کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، یہ 4 وقت چھوڑ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہمیں تو یعنی کہ نمازوں کے پڑھنے اور نہ پڑھنے سے ہم انسان کے کریکٹر کو جج کرتے ہیں. جج کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے جس لیول پر چلے گئے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہم تو زیرو لیول پہ چلے گئے. جی جی. یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی بینگ اے مسلم کہ آپ نے یہ فرائض، اللہ نے آپ کو بتا دی یہ فرائض ہے. جو فرائض ہیں، جو محکمات ہیں اللہ کے، حلال اور حرام کے، جو بتا دی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو فرائض ہیں یہ تو بیسک چیزیں، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کرنی ہے. اگر بحث ہونی چاہیے تھی آج کے معاشرے میں، ایک بحث یا کوئی بات ہونی چاہیے تھی یا کوئی مقابلہ ہونا چاہیے تھا، اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو بھائی اس نے تو نیکی میں نیکی میں اتنی نیکیاں کما لی ہیں، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ فلاں کی مدد بھی کرتا ہے، یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ یہ مدد بھی کر رہا ہے، ایفرٹ. یا وہ دین اسلام کی آج جس طرح کی ہمارے دین اسلام کی اقامت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے ہمیں. تو دین ہمارا کہاں ہے غالب؟ کہیں بھی نہیں ہے، مغلوب ہے. اسلام اس وقت مغلوب ہے. اس کو غالب کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. اس کے لیے کیا ایفرٹ ہو رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو رہی. ابھی تک تو ابھی جو کوشش ہو رہی ہے وہ تو یہی ہو رہی ہے مسلمان ہی ٹھیک ہو جائیں. جب مسلمان ٹھیک ہوں گے وہ باقی باتیں تو پھر وہاں چل جائیں. بالکل بالکل. یعنی کہ ہم جڑیں کیسے؟ تو جڑا دین سے جائے گا.
دین سے ہی جڑ سکتے ہیں. تمام معاملات آپ کے دین سے ہی حل ہو سکتے ہیں, لیکن ایک دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں ہمیں اپنی پریورٹی درست کرنے کی ضرورت ہے. جب ہماری پریورٹی دنیا ہوگی ہم نہیں جڑ سکتے. جب ہماری پریورٹی دین ہوگی, اللہ ہوگا, رسول ہوگا, پھر ہم جڑیں گے. کیونکہ پھر ہم سب کا ایک مقصد ایک ہوگا نا. آپ کا بھی مقصد اللہ رسول کی خوشی ہے, میرا مقصد بھی وہی ہے. یعنی کہ جو کام کیا جائے پھر ہمارے ڈفرینسز بھی دور ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تو لیے. سامنے رکھ کے جائے گا کیا میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. کیا یہی یعنی کہ یہی زاویہ ہے زندگی کا. یہ اس زاویے سے جب تولنا شروع ہر کر دیں اینگل میں یہی دیکھنا چاہیے, یہی اینگل میں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو پھر آپ دین کو سمجھیں گے, پھر آپ دین پر عمل کر پائیں گے. صرف نماز پڑھنے سے, روزے رکھنے سے, وہ تو ایک ظاہری عبادت ہے, وہ مذہب ہے, شکل ہے. اس کا دین پہ وہ کہنا کہ نا میں دین اسلام پر ہوں, یہ صرف نماز اور اس کا فائدہ بھی تو اسی انسان کو نا جو کر رہا ہے. اس کا نہ تو کوئی دین کو فائدہ ہے, وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے نا. تو ایسے ہی ہے. نہ تو اس کا کسی رشتہ دار, عزیز وقار, ہمسائے کو, جاننے والے کو, واقف کو, کسی کو اس کو فائدہ نہیں ہے. نہ کرنے کا نقصان تو ہے جی, نہیں کرنے کا نقصان تو ہے. اچھا, نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ, نہیں کر رہا تو نقصان بھی تو ہے نا. نقصان مطلب مجھے تھوڑا, اس کا وہ فرض ہے, وہ نہیں کر رہا, اس کو اتنی ہاں اس کا ذاتی نقصان ہے, اس کا ذاتی طور پہ نقصان ہے. یعنی کہ عبادت جو ہے وہ یہ ساری جو عبادات ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر اسی بندے کی ذات پہ ہے جو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. مجھے جو سمجھتی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی آپ کی ریاضت ہے, اللہ کے قریب ہونے کی. خشوع و خضوع, یہ اللہ کے قریب ہونے کی عبادت ہے. 5 وقت نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر حساب دے رہے ہیں. یس, اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں, اس بالکل, ذات کو یاد کر رہے ہیں. جی جی. ایک یعنی کہ ایک تو اللہ کا ذکر یاد تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, ہر وقت لیکن ایک وہ ایک ظاہری شکل میں کہ آپ ہمتن گوش ہو کے مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اسی امیجنیشن سے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو ایک ریاضت ہے نا, وہ آپ کی اس چیز کی پریکٹس ہے کہ آپ اپنی باقی ماندہ جو زندگی ہے, نماز کے تو آپ اگر دن میں گنے تو بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے. بالکل, 1 گھنٹہ وہ لگانے کا مقصد یہ ہے وقفے سے ہے کہ آپ اپنی باقی ماندہ جو زندگی ہے, نماز کے تو آپ اگر دن میں گنے تو بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے. بالکل, 1 گھنٹہ وہ لگانے کا مقصد یہ ہے وقفے سے. یعنی یہ تو نہیں کہا ایک دن میں بس 1 گھنٹہ ایک ٹائم پہ آ جاؤ, وقفے سے لے کے بار بار اصلاح ہوتی رہے, آپ کو بار بار یاد آئے کہ وہ میں جو ذات کے سامنے پیش ہونا, میں نے حساب دینا. جب آپ ظہر پڑھ کے جائیں اپنے کام کاج میں یا اپنے بزنس پہ, تو آپ کو ہو کہ میں یہاں پر انگلش میں کیا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں, اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبل آپ نے ہونا ہے, اس لیے وہ اس چیز کی ریاضت ہے. لیکن اگر آپ اس کو بھی ایک رسم کے طور پہ بس ادا کر رہے ہیں تو پھر رسم ہی ادا ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. بہت شکریہ خرم بھائی, آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہمارا ساتھ دے رہے تھے مدثر بھائی اور خرم بھائی. جی ناظرین, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.